بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلباء اکرام، ایم اے اسلامیات کے مضمون فقہ و اصول الفقہ کا آج ہمارا سبق نمبر 139 ہے، جس کا عنوان ہے کتاب الطلاق کا الجملۃ الرابعہ، اور انشاءاللہ آج ہم واختلف عن مالک رحمہ اللہ سے پڑھیں گے۔ تو نئے سبق شروع کرنے سے پہلے ہم پچھلے سبق یعنی سبق نمبر 138 کا خلاصہ دیکھتے ہیں۔ پچھلے سبق میں ہم نے سب سے پہلے عبارت کا ترجمہ اور عبارت کی مختصر تشریح پڑھی تھی، اور مختصر تشریح کے دوران ہم نے کچھ چیزوں کی وضاحت کی تھی، جن میں سب سے پہلا مسئلہ ہم نے یہ ڈسکس کیا تھا کہ حیض کو جو فقہا عدت قرار دیتے ہیں، یہ یوں کہہ لیں کہ جن کے نزدیک قروء کا معنی حیض ہے، ان کا آپس میں باہمی طور پر اختلاف ہو گیا تھا کہ جب تیسرا حیض آئے گا تو کیا تیسرا حیض شروع ہوتے ہی عدت پوری ہو جائے گی یا تیسرا حیض ختم ہونے پر عدت پوری ہوگی۔ تو اس میں ان فقہا کے آپس میں کئی اقوال تھے، جن کو بھی تفصیل ہم نے دیکھ لیا تھا۔ بعض فقہا کا کہنا تھا کہ جیسے ہی شروع ہوگا تو عدت مکمل ہو جائے گی، بعض کا کہنا تھا کہ انقطاع دم ہوگا تو عدت پوری ہو جائے گی، بعض کا کہنا تھا کہ ایک نماز کا وقت گزر جائے تو تب عدت پوری ہو جائے گی، اور بعض فقہا کا کہنا تھا کہ تب عورت غسل کر لے گی تب عدت پوری ہوگی، اور ایون کہ یہاں تک بھی کہا گیا کہ اگر وہ 20 سال تک یا 10 سال تک بھی غسل نہ کرے تو اس طریقے سے عدت پوری نہیں ہوگی۔ یہ بھی تفصیل ہم نے دیکھ لیا تھا۔ ایسے ہی پچھلے سبق میں ہم نے عائشہ عورت کی عدت کا حکم پڑھا تھا کہ وہ خواتین جن کو حیض نہیں آتا یا حیض سے وہ بالکل مایوس ہو چکی ہیں، وہ عدت کس طریقے سے گزاریں گی، تو بھی تفصیل ہم نے دیکھ لیا تھا۔ ایسے ہی 3 ماہ کی تکمیل سے پہلے حیض آنے کی صورت میں امام مالک رحمہ اللہ کا مسلک ہم نے بھی تفصیل دیکھا تھا۔ تو آج کے اس سبق میں انشاءاللہ ہم سب سے پہلے عبارت کا ترجمہ اور عبارت کی مختصر تشریح پڑھیں گے، اور مختصر تشریح کے دوران ہم دیکھیں گے کہ عورت 9 ماہ کب سے شروع کرے گی۔ یعنی امام مالک رحمہ اللہ نے جو پچھلے سبق میں تفصیل بیان کی تھی کہ ہر حیض کے بعد وہ 9 ماہ انتظار کرے، تو وہ 9 ماہ کب سے شمار کرنا شروع کرے گی۔ تو آج کے سبق میں یہ مسئلہ زیر بحث لانے کی کوشش کریں گے۔ ایسے ہی اس مسئلے میں چونکہ فقہائے کرام کا اختلاف ہے تو انشاءاللہ اختلاف کی وضاحت بھی کی جائے گی، اور امام مالک رحمہ اللہ کی دلیل بھی پیش کی جائے گی کہ امام مالک رحمہ اللہ کی دلیل کیا ہے۔ ایسے ہی پھر جمہور کا مسلک بھی دیکھا جائے گا کہ عورت 9 ماہ کب سے شروع کرے، تو جمہور اس کے بارے میں کیا کہتے ہیں، تو بھی تفصیل ہم انشاءاللہ دیکھیں گے۔ تو یہ آج کی ہماری عبارت ہے، چلیں دیکھتے ہیں۔ واختلف عن مالک، امام مالک رحمہ اللہ سے مختلف اقوال منقول ہیں اس بارے میں۔ کس بارے میں؟ متى تعتد بتسعة اشہر، کہ وہ 9 مہینے کب سے شمار کرے گی، متى کب سے تعتد شمار کرے گی 9 مہینے۔ فقیلا، یہ کہا گیا ہے پہلا قول جو ہے، می یوم طلقت، جس دن عورت کو طلاق دی گئی ہے اس دن سے وہ 9 مہینے شمار کرنا شروع کر دے گی۔ یہ عائشہ عورت کی بات چل رہی ہے، یہ بات آپ نے ذہن میں رکھنی ہے۔ وَهُوَ قَوْلُهُ فِي الْمُوَطَّأ، اور امام مالک رحمہ اللہ کا جو یہ قول ہے می یوم طلقت سے، یعنی کہ جس دن اس کو طلاق ہوگی اس دن سے وہ اپنے 9 مہینے گننا شروع کرے گی، یہ موطا کتاب میں ان کا مذکور ہے۔ وَرَوَى ابن القاسم عنہ، اور ابن قاسم جو ان کے شاگرد تھے انہوں نے ان سے روایت کیا ہے می یوم رفعها حیضتها، یعنی جس دن اس عورت کا حیض ختم ہوا ہے اس دن سے وہ اپنے 9 مہینے شمار کرنا شروع کر دے گی، یعنی جس دن سے اس کا حیض آنا بند ہوا ہے اس دن سے وہ اپنے 9 مہینے گننا شروع کر دے گی۔ وقال ابو حنیفہ والشافعی والجمہور، امام ابو حنیفہ، امام شافعی اور جمہور فقہائے کرام فرماتے ہیں فی التی ترفع حیضتها وہی لا تیأس منها فی المستأنف، کہ جس عورت کا حیض رک جائے اور لیکن وہ آئسہ نہ ہو، یعنی وہ اپنے حیض سے نا امید نہ ہو چکی ہو، تو انہا تبقى ابدا تنتظر، تو وہ ہمیشہ انتظار کرتی رہے گی حتی تدخل فی السن الذی تیأس فیہ من المحیض، یہاں تک کہ وہ ایسے پیریڈ میں، ایسے وقت میں داخل ہو جائے جس میں حیض سے عورتیں مایوس ہو جاتی ہیں، یا جس عمر میں عورتوں کا حیض آنا
بند ہو جاتا ہے اس وقت تک وہ انتظار کرتی رہے گی۔ یعنی اگر عورت ایسی ہے جس کو حیض آتا تھا لیکن اس کا حیض بند ہو گیا تو اب وہ کب تک انتظار کرے گی؟ تو یہ جمہور کہتے ہیں کہ اس وقت تک انتظار کرتی رہے گی جب تک کہ وہ ایسی خواتین میں یا اس کی عمر اتنی زیادہ نہ ہو جائے جس عمر میں خواتین کا حیض بند ہو جاتا ہے، اس وقت تک وہ انتظار کرتی رہے گی۔ وحینئذ اور اس وقت تعتد بالاشہر جب وہ حیض سے مایوس ہو جائے گی، اس کی عمر زیادہ ہو جائے گی تو پھر وہ مہینوں کے حساب سے اپنی عدت پوری کرے گی، یعنی مہینوں کے اعتبار سے جو عدت پوری کرے گی اور گننا شروع کر دے گی۔ وتحیض قبل ذالک اور اگر اس عمر کو نہ پہنچ سکی، یعنی جس عمر میں عورتوں کا حیض بند ہو جاتا ہے اس عمر کو نہ پہنچے، اس سے پہلے حیض آ جائے تو پھر تحیض قبل ذالک اس سے پہلے وہ حیض کے مطابق اپنی عدت کے ایام گنے گی۔ ٹھیک ہے، یہ جمہور کا مسلک ہے کہ اگر وہ ایسی عمر کو پہنچ جائے جس میں مایوس ہو گئی تو پھر وہ مہینوں کے اعتبار سے عدت گزارے گی، اور اگر ایسے زمانے کو نہ پہنچ سکی، اس سے پہلے حیض آ گیا تو پھر حیض کے مطابق وہ عدت گزارے گی۔ وقول مالک مروی عن عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالی عنہ و ابن عباس رضی اللہ عنہ، اور جو امام مالک رحمہ اللہ کا قول ہے نا می یوم طلقت یا می یوم رفع عیزتہا، یہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے منقول ہے۔ وقول الجمہوری اور جو جمہور کا قول ہے قول ابن مسعود و زید، وہ حضرت زید اور حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہما کا قول ہے، یعنی جمہور کا قول ان صحابہ سے، ان دو صحابہ سے منقول ہے، اور امام مالک رحمہ اللہ کا حضرت عمر اور حضرت ابن عباس سے منقول ہے۔ آگے دیکھیں، وعمدۃ مالکین عن طریق المعنی، مفہوم کے اعتبار سے جو امام مالک رحمہ اللہ کی دلیل ہے وہ یہ ہے کہ ان المقصود بالعدت، عدت سے جو اصل مقصود ہے، انما ہوا ما یقع به براءۃ الرحم ظنا غالبا، رحم کے بارے میں قطعی طور پر یہ فیصلہ کرنا ہے کہ رحم بری ہو گیا ہے، رحم خالی ہے۔ انما ہوا ما یقع به براءۃ الرحم، رحم کا بری ہونا مقصود ہوتا ہے ظنا غالبا، قطعی طور پر، یعنی ظن غالب حاصل ہو جائے، بس یہ پتہ کروانے کے لیے عدت کو مشروع کیا گیا ہے تاکہ پتہ چل جائے کہ رحم بری ہے یا نہیں ہے، رحم خالی ہے یا نہیں ہے۔ انہو قد تحیض الحامل، کیونکہ بعض اوقات حاملہ عورت کو بھی حیض آ جاتا ہے، بسا اوقات ایسا بھی ہو جاتا ہے، لہٰذا پھر حاملہ عورت کو بھی بسا اوقات حیض آ جاتا ہے، اس لیے مصنف نے امام مالک رحمہ اللہ نے 9 مہینے کی قید لگائی ہے کہ 9 مہینے وہ انتظار کرے گی۔ وَإِذَا كَانَ ذَلِكَ كَذَلِكَ فَعِدَّةُ الْحَمْلِ كَافِيَةٌ فِي الْعِلْمِ بِبَرَاءَةِ الرَّحِمِ، جب صورتحال ایسی ہے تو حمل کی عدت برات رحم سے واقف ہونے کے لیے کافی ہوگی، یعنی جو حمل کی عدت ہے یعنی 9 مہینے وہ برات رحم سے واقف ہونے کے لیے کافی ہو جائے گی، یعنی کہ وضع حمل ہے نا، تو وضع حمل جیسے ہی ہوگا تو ویسے ہی پتہ چل جائے گا کہ اب رحم خالی ہو گیا ہے، تو اس لیے فعدۃ الحمل، حمل کی جو عدت ہے کافیتن، وہ کافی ہوتی ہے فی العلم ببراءۃ الرحم، رحم کے بری ہونے کی معلومات حاصل کرنے کے لیے صرف فوراً پتہ چل جاتا ہے کہ جی اب رحم خالی ہے۔ بل ہی قاطعۃ علی ذالک، بلکہ یہ اس پر قطعی طور پر معلوم ہوتا ہے، صرف پتہ ہی نہیں چلتا بلکہ قطعی طور پر یہ فیصلہ ہو جاتا ہے۔ ثم تعتد بثلاثۃ اشہر، پھر شمار کرے گی 3 مہینے، عدت الیائسۃ، جو مایوس عورتیں ہیں ان کی عدت کے مطابق، یعنی پھر وہ یائسہ جو عورتیں ہیں، عائسہ جو عورتیں ہیں، ان کی 3 ماہ والی عدت گزارے گی، اس کا رحم تو پہلے خالی ہو گیا ہے لیکن اب وہ عائسہ والی عدت گزارے گی، اس لیے امام مالک رحمہ اللہ نے پہلے 9 مہینے اس کے بعد پھر 3 مہینے کی قید لگائی کہ پھر وہ 3 مہینے یا 3 حیض شمار کرنا شروع کرے۔ فَإِنْ حَاضَتْ قَبْلَ تَمَامِ السَّنَةِ، اگر سال پورا ہونے سے پہلے اس کو حیض آ گیا تو حکم لہا بحکم ذوات الحیض، تو پھر اس کا حکم وہی ہو جائے گا جو حیض والی عورتوں کا ہوتا ہے، یعنی اگر 3 مہینے وہ گزار رہی تھی اس کو حیض آ گیا تو پھر اس کا شمار حیض والی خواتین میں ہو جائے گا، تو پھر کیا ہوگا؟ وَاحْتَسَبَتْ بِذَلِكَ الْقُرْءِ،
پھر وہ اپنے قر شمار کرنا شروع کر دے گی، اس کے حساب سے گننا شروع کر دے گی۔ ثم تنتظر القر الثانی، پھر وہ دوسرے قر کا انتظار کرے گی۔ پہلا قر تو اس کا آ گیا نا، پہلا حیض جب آیا تو پھر وہ دوسرے قر کا انتظار کرے گی۔ اب وہ 9 مہینے گزر جائیں اور وہ نہ آئے تو پھر اگلے 3 مہینے میں آ جائے تو پھر وہ 2 قر ہو جائیں گے۔ اب اس صنعت الی ایم زی لہا ثلاثۃ قروء، یعنی پورے سال پھر وہ اس طریقے سے اپنے 3 قر پورے کر لے گی۔ اس طریقے سے 9 مہینے کی جو قید لگائی ہے وہ رحم کے قطعی طور پر معلوم کرنے کے لیے کہ رحم خالی ہے یا نہیں ہے اس لیے لگائی ہے۔ اس کے بعد پھر وہ عائشہ کی جو مدت ہے عدت کے بارے میں وہ پوری کرے گی، اور چاہے 9 مہینے بعد اس کو حیض آتا رہے تو اس طریقے سے 9 مہینے بعد بھی وہ اپنے 3 قر پورے کرے گی۔ تو یہ امام مالک رحمہ اللہ کا مسلک اور ان کی دلیل تھی۔ آگے یہاں سے جمہور کا مسلک بیان کیا جا رہا ہے کہ وَأَمَّا الْجَمْهُورُ، بہرحال جمہور جو ہیں فَصَارُوا إِلَى ظَاهِرِ قَوْلِهِ تَعَالَى، وہ اللہ تعالیٰ کے اس فرمان کے ظاہر کی طرف چلے گئے ہیں، یعنی انہوں نے اللہ تعالیٰ کے اس فرمان کے ظاہر کے اوپر عمل کیا ہے۔ وہ فرمان کیا ہے؟ وَاللَّائِي يَئِسْنَ مِنَ الْمَحِيضِ مِن نِّسَائِكُمْ إِنِ ارْتَبْتُمْ فَعِدَّتُهُنَّ 3 أشهر، اور جب تمہاری عورتوں میں سے جو حیض سے مایوس ہو چکی ہیں تو ان کے معاملہ میں اگر تمہیں شک ہو تو ان کی عدت 3 مہینے ہے، یعنی جن کے حیض کے بارے میں مایوسی ہو چکی ہے کہ اب ان کو حیض نہیں آئے گا اور ایسی حالت میں ان کو طلاق ہو گئی تو پھر ان کی عدت جو ہے 3 أشهر وہ 3 مہینے ہوگی۔ واللتی ہی من اہل الحیض، اور جو خواتین حیض والی ہیں، واللتی اور وہ یہ من اہل الحیض جو حیض والی ہیں، لیست بیائستن، وہ یائسہ قرار نہیں دی جا سکتی، وہ مایوس قرار نہیں دی جا سکتی، وہ حیض والی ہیں تو پھر وہ حیض کے مطابق ہی اپنی عدت گزاریں گی۔ وَهَذَا الرَّأْيُ فِيهِ عُسْرٌ وَحَرَجٌ، اور اس رائے میں بہت زیادہ تنگی اور مشقت ہے خواتین کے لیے، یعنی جو حیض والی عورتیں ہیں ان کو عائسہ شمار کر لینا تو اس میں بہت زیادہ تنگی ہے کہ پہلے وہ 9 مہینے گزارے، پھر اس کے بعد پھر وہ 3 مہینے گزارے، پھر حیض آ جائے تو اس طریقے سے تو 3 سال میں تقریباً ان کی جا کر عدت پوری ہوگی، تو یہ بہت زیادہ مشکل بات ہے۔ وَلَوْ قِيلَ، جمہور کہہ رہے ہیں کہ اگر یہ کہا جائے إِنَّهَا تَعْتَدُّ ب3 أشهر، کہ وہ 3 مہینے شمار کر لے، لَكَانَ جَيِّدًا، تو یہ زیادہ بہتر ہے۔ وَإِذَا فُهِمَ مِنَ الْيَائِسَةِ الَّتِي لَا يُقْطَعُ بِانْقِطَاعِ حَيْضَتِهَا، اور یائسہ سے وہ عورت مراد لی جائے گی جس کے حیض کے رکنے کا قطعی فیصلہ نہ کیا جا سکے، ٹھیک ہے۔ یائسہ سے مراد یا یائسہ اس کو سمجھا جائے گا لا يقطع بانقطاع حیضتها، کہ جس کے حیض کے رکنے کا قطعی طور پر معلوم نہ ہو سکے اس کو یائسہ شمار کیا جائے گا، اس کے بارے میں پھر الگ بحث ہے۔ لیکن حیض والی عورت کو یائسہ شمار کر کے اور پھر اس پہ یائسہ کا حکم لگانا اور 9 مہینے بعد پھر 3 مہینے، تو اس طریقے سے بہت زیادہ اس کے لیے مشقت ہو جائے گی، اس لیے حیض والی خواتین کو یائسہ شمار نہیں کیا جا سکتا۔ بہرحال ہمارے آج کے اس سبق کا خلاصہ نکلا کہ آج کے اس سبق میں ہم نے سب سے پہلے عبارت کا ترجمہ اور عبارت کی مختصر تشریح دیکھی ہے، اور مختصر تشریح کے دوران ہم نے دیکھا کہ عورت 9 ماہ کب سے شمار کرے گی، یہ بھی تفصیل ہم نے دیکھ لیا ہے۔ اور اس میں چونکہ فقہاء کرام کا اختلاف تھا تو ہم نے اختلاف کی وضاحت بھی کر دی ہے کہ کن کن کے نزدیک جمہور اور امام مالک رحمہ اللہ کے نزدیک کب سے کرے گی، اور امام مالک رحمہ اللہ کی دلیل بھی ہم نے دیکھ لی ہے، اور ایسے ہی جمہور کا مسلک بھی ہم نے دیکھ لیا۔ اور پیپر میں پوچھے جانے والے سوالات سے متعلق اگر ہم گفتگو کریں تو وہی سوال کہ مذکورہ عبارت کا ترجمہ اور مذکورہ عبارت کی تشریح کریں، اور ایسے ہی عائسہ عورت کی جو عدت ہے اس کا حکم بیان کریں، اور فقہاء کرام کے اقوال کی روشنی میں ان کا کیا حکم ہے تفصیل سے بیان کریں۔ تو یہ ابھی ہمارے سبق میں ہم نے تفصیلاً دیکھ لیا ہے۔ تو اگلے سبق نمبر 140 میں اسی ترتیب سے انشاءاللہ ہم آگے چلیں گے، اور کتاب الطلاق کا الجملۃ الرابعہ ہمارا چل رہا ہے، اور وکان قولہ سے آگے پڑھیں گے۔ جزاکم اللہ خیر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ پاک آپ سب لوگوں کا حامی و ناصر ہو۔ اگلے سبق تک اجازت چاہتا ہوں۔